جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار رستے نکال دیتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ جب قرآن دل میں اترنے لگتا ہے تو اللہ سے شدید محبت ہونے لگتی ہے، پھر اس کے بندوں کے لیے دل میں محبت و خیر خواہی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ دریا نے نہر سے پوچھا، کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو سمندر بن جائے؟ نہر نے دریا سے کہا، بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ چھوٹا رہ کر میٹھا رہوں۔ غموں نے گھیرا ہے تمہیں تو درود پڑھو، ہے حاضری کی تمنا درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد پڑھو۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ انسان کے احساسات اس قدر نازک ہیں کہ اس کا سارا دن ایک لفظ، آواز کے تیز لہجے یا آنکھ کی ایک نظر سے برباد ہو سکتا ہے۔